إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب علي بن الحسين زين العابدين. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سید سجاد اور عنوان گفتگو عظمت امام زین العابدین رحمت عالم برحمت الزہرا فرش پر آنے والے تمام حاضرین کی دعا اور مناجات قبول فرمائیں. شہزادی کو ہم سے راضی فرما. عزاداری میں محبت اہل بیت کی دولت عنایت فرما. اور کتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما. مومن کو آپس میں اتحاد اتفاق بھائی چارگی اور برکت عنایت فرما. خدا عالم یقینی جن لوگوں کی طرف سے مجلس سے انتظامات ہوئے ہیں اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے حدیث ہے کہ جو مجلس کرے، مجلس میں آئے، عزاداروں کی خدمت کرے، اس نے کوثر پہ ہماری 40 مرتبہ زیارت کی اور امیر المومنین کے ساتھ زیارت کی. تو لہذا عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرے. ان عزاداری میں ذکر محمد و آل محمد میں انسان جو خدمت کرتا ہے عزاداروں کی یا عزاداری کی، تو وہ اس کی زیارت رسول خدا کی ہوتی ہے اور وہ بھی کوثر پہ، اور وہ بھی امیر المومنین کے ساتھ. تو لہذا خوش نصیبی ہے کہ اس کے ہر پہلو، ہر گوشے میں عبادت کی عبادت ہے. لہذا آپ مسلسل 9 مجلسیں آپ نے سماعت فرمائی. آج آخری گفتگو اسی چوتھے امام کے سلسلے میں جاری اور ساری رہے گی، لیکن مختصر گفتگو ہوگی. اگر آپ آمادہ ہو گئے تو میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں جہاں سے کل ختم کی، لیکن صلوات کا سہارا دیں. اور آمادگی بھی ظاہر کر دیں کہ مجلس سننا بھی آپ کا کام ہے، مجلس پڑھوانا بھی آپ ہی کا کام ہے. عزیزان محترم، تسبیح، عبادت الہی، سجدہ، حمد پروردگار، اس ضمن میں باتیں چل رہی تھی. عبادت کہتے کسے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا. قرآن مجید میں اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اتنا سنتے ہیں
جبکہ اس دنیا میں آنے کے مقصد 4 ہیں۔ پہلا مقصد اس دنیا میں آنے کا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تم مسلمان ہو جاؤ جس طرح کل کائنات مسلمان ہے، آسانی سے ہو جاؤ تو صحیح، اور کرہن زبردستی ہو تب بھی تمہیں مسلمان ہونا ہے۔ یعنی ایک انسان کے لیے فرض ہے دنیا میں آنے کا کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائے۔ دائرہ اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، صدق و صفا، وفاداریاں، امید، یقین، علم، صدق، معرفت، توکل، اگر یہ صفات پیدا ہو گئے تو انسان مسلمان ہو گیا۔ اور ایک آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان مسلمان ہو جائے۔ تیسرا آنے کا مقصد اس دنیا میں قرآن مجید نے اعلان فرمایا۔ اب دیکھیے کہ ہے ظاہر میں 1 عشرہ، لیکن کم از کم اس 10 مجلسوں میں 10 عشروں کا مواد دے کر جانا ہے، تاکہ اسے آپ پورے سال تک سرچ کرتے رہیے۔ قرآن مجید نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تمہارا تیسرا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ صرف تمہارا مقصد نہیں، اللہ نے انبیاء کو بھیجے، رسولوں کو بھیجا، کتاب بھیجا، معجزہ بھیجا، میزان بھیجا۔ کیوں میرے پروردگار یہ سارے نبیوں کا سلسلہ کیوں ہے؟ یہ کتابوں کا سلسلہ کیوں ہے؟ یہ ہدایتوں کا سلسلہ کیوں ہے؟ کا صرف ایک مقصد ہے کہ تم عادل بن جاؤ۔ اب جو تھکے ہیں ان کے لیے تو کچھ گزارش نہیں کی جا سکتی، لیکن جو آمادہ ہیں ان کے لیے کچھ باتیں تو کرنی تاکہ یہ بات رہ جائے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد عدل الہی، عادل بن جانا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان کے دل دماغ میں عدل الہی کو سمجھ نہیں آتی۔ انصاف الگ چیز ہے، عدل الگ چیز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں انصاف وہ کر لے تو یہ عدل ہے، نہیں۔ انصاف کے معنی برابر برابر دے دینا، 50-50 دے دینا۔ عدل کے معنی ہے جس کا جتنا حق ہے اتنا دے دینا۔ ارے میرے عزیزو آپ توجہ کریے گا، انصاف کیا ہے کہ بھائی جتنے بھی ہم نے آج بانٹتے ہیں سب کو 1-1 بسکٹ بانٹیں گے، تبرک بانٹیں گے۔ ہم انصاف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ انصاف اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن ہے عدل الگ چیز ہے۔ تمہیں اس دنیا میں انصاف کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہیں دائرے عدل میں قائم رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب میرے عزیزو کل اسلام کے سلسلے میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں، اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عدل الہی کے سلسلے میں کچھ بات ہے، حوصلہ سننا چاہتے ہیں؟ تھوڑا آگے آ جائیے۔ ایسا لگتا ہے کہ روزانہ اذان دینا پڑتی تاکہ لوگ نمازی آ جائیں۔ روزانہ کہ آگے بڑھ جاؤ، یہ اذان ہے، پھر آگے بڑھتے جاؤ۔ اب میرے چوتھے امام، توجہ کریے، میرے چوتھے امام کا دستور ہے اور کوئی نہ کوئی ان کی بات لے کر گفتگو ہوتی ہے تاکہ یہ 1400 سالہ امام کی ولادت کا جو اہتمام کیا گیا ہے، منایا گیا ہے، ان کے کچھ دروس ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکروں میں، ہمارے گھروں میں آ جائے۔ بات یہ کیا ہے کہ میرے اللہ نے قرآن بھیجا، دین بھیجا، مذہب بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انبیاء مرسلین کا سلسلہ جاری رکھا، کتابوں کو بھیجا، میزان کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ تم عادل بن جاؤ۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی ہدایت طریقے کے ہیں، چاہے 6 طریقے کی ہدایتیں پائی جاتی ہیں، کتاب جتنی بھی آئے، صحیفے جتنے بھی آئے، نبی جتنے بھی آئے، مرسل جتنے بھی آئے،
سب کا ایک ایم تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ قوم عادل بن جائے. لیکن عدل صرف انصاف کا نام نہیں ہے، انصاف برابر برابر تقسیم کرنے کا نام ہے. عدل جس کا جتنا حق ہے. اب دیکھیے سب کو نیاز سے ایک ایک بسکٹ، لیکن مولانا کو دو. آپ کہیں گے یہ کہاں انصاف ہے؟ کہا یہ انصاف نہیں، عدالت ہے. اب تھوڑا سا بیدار ہو جائیں میرے عزیزوں. عدل الگ چیز ہے، انصاف الگ چیز ہے. میرے چوتھے امام نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی انسان کسی طرح زندگی گزارتا ہے وہ 3 طریقے کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. لہذا سب کی ذمہ داری اور سب کے حقوق پائے جاتے ہیں. قربان جائے ہماری جانیں، جو میرے مولا دستور سکھاتے ہیں صرف اپنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، تم پہچانے جاؤ. اماسا سے چھٹے امام نے پوچھا، اماسا ابن مہران دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ اماسا نے کہا مولا ہم لوگ. امام لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرہ بدلا. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم لوگ سب سے برے ہیں؟ ارے تمہارے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے. کہ مولا ہوتا تو ہے خیر، ہمیں سب سے برا سمجھتے ہیں، ہمیں کو رافضی کہتے ہیں، ہمیں کو کافر کہتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم برے ہو. اماسا صلوات پڑھتے محمد اماسا تم برے نہیں ہو اور ہمارا کوئی چاہنے والا برا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے چاہنے والوں سے اللہ ڈائریکٹ خود حساب لے گا. برائیاں ہوگی تو اسے چھپاتا جائے گا، اچھائیاں ہوگی تو عام کرتا جائے گا. بھائی حساب کیوں لے گا؟ تاکہ اس کی برائی کوئی اور نہ جانے. ارے محشر میں یہ عدالت الہی ہے. میرے عزیزوں توجہ کریے گا. اماسا حساب اللہ لے گا اور اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ تمام برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا. اب جب تم محشر میں جنت کی طرف جانے لگو گے تو وہ لوگ حسرت سے دیکھیں گے جو دنیا میں تمہیں برا کہتے تھے. لیکن جس بات کے لیے میں نے زحمت دیا وہ سن لیجیے میرے عزیزوں. آواز دیا، وہ لوگ دیکھیں گے کہتے انہی کو ہم برا کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کہے گا، آواز دیتے چھٹے ماں کہ اللہ کہے گا کہ اہل بیت کے دوستوں میں 10 کو بھی ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، واللہ 5 کو بھی نہیں ڈالیں گے، 3 کو بھی نہیں ڈالیں گے، 1 کو بھی نہیں ڈالیں گے جہنم میں. برائیاں ہوں گی، انہیں محبت اہل بیت کے صلے میں برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے اور انہیں کہیں گے جنت میں جاؤ. لیکن ایک جملہ کہا جس کے لیے میں نے زحمت دیا، آواز دیا، اچھائیاں تمہاری آئیں گی کم، برائیاں بدل جائیں گی اچھائیوں میں. لیکن اتنا یاد رکھو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے دوسروں کے سامنے ہماری لاج اور عزت رکھنا. بس میں نے یہاں تک زحمت دی تھی. تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے ہماری پہچان باقی رکھنا. گلی میں کسی میں جاؤ، بزنس کرو، کاروبار کرو، لین دین کرو، ہر آدمی کہے میں اس سے لین دین نہیں کر رہا ہوں، ارے یہ کسی اور مذہب سے ہے جس کا لین دین بھی اتنا پاک، جس کی گفتگو بھی اتنی پاک، جس کی کردار بھی اتنا پاک. محمد پہلے آ جاتے 2-3 دن پہلے، تاکہ جو چہرے ابھی تک نہیں آئے تھے
وہ آپ کے صدقے میں زیارت تو ان کی تو ہو گئی. جزاک اللہ میرے عزیزو. تو گفتگو چل رہی ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. اما صاحب دیکھو ہم تمہارا سب فیور کریں گے, جنت میں تو جاؤ گے, برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے. کام صرف اتنا کرنا ہے کہ تمہیں میری طرف تو ویریفائی بعد میں جتنی میں بات پڑھوں نا اسے میری طرف دیکھیے, ویریفائی کرنا ہے تو بعد میں. محمد والے محمد اتنا کرنا ہمارا ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے. توجہ کریے گا. اور ان کے 10 لوگوں کو بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے, واللہ 5 کو بھی نہیں ڈالیں گے, واللہ 3 کو بھی نہیں ڈالیں گے, 1 کو بھی نہیں ڈالیں گے. کام صرف اتنا کرنا ہے کہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے ہمارے مذہب کی لاج رکھنا ہے. آواز دیا کہ جس بستی میں چلے جاؤ لوگ پوچھیں کہ بھائی کس بستی میں آئے ہو, اس میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے, تو ہمارے شیعوں کا نام ہے. ہمارے شیعوں کا نام ہے. سخی کون ہے, ہمارے شیعوں کا نام ہے. سچا کون ہے, ہمارے شیعوں کا نام ہے. لین دین جس کا پاک ہو ہمارے شیعوں کا ہے. تو کتنا بات چل رہی تھی کہ امام چوتھے امام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے 4 مقصدوں سے. 2 مقصد میں نے بیان کیا. ایک مقصد یہ ہے عبادت جو عام طریقے سے کہا جاتا ہے. دوسرا مقصد ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. مسلمان ہونا ہے, تمہارا مسلمان ہونا ہے. آرام سے ہو جاؤ تو صحیح, کرہن بننا پڑے گا, لیکن صرف چہرے سے نہیں, کپڑے سے نہیں, 7 چیزوں سے مسلمان بننا ہے. صدق تمہارے اندر آئے, وفا تمہارے اندر آئے, رجا امید تمہارے اندر آئے, یقین تمہارے آئے, علم تمہارے اندر آئے, علم تمہارے اندر آئے, توکل تمہارے اندر آئے, معرفت تمہارے اندر آئے. یہ 7 صفتیں پیدا کر لو, مسلمان بن جاؤ گے. اسلام کی ایک شرط ہے رجا, امید. اس لیے کہ ہمارا پورا مذہب امید پہ ہے. ٹھیک ہے, پورا مذہب ہماری ساری عبادتیں 2 چیزوں کے بیچ میں, خوف اور امید. پورا سورہ الحمد خوف اور امید, نمازیں خوف اور امید, عزاداری خوف اور امید, عبادتیں خوف اور امید. ارے میرے عزیزو چوتھے امام کا درس سن لیجئے اور یاد رکھیے گا, جب بات سن رہے ہیں تو اسی طرح سنیے, یا خوف یا امید. آواز دیا کہ بالکل بے خوف بھی نہ ہو جاؤ. حدیث ہے چوتھے امام کی, عالم وہ ہے جو تمہیں خوف اور امید کے بیچ سے لے کر چلے. چلو میں اپنی بات کر رہا ہوں تو اپنی ناراض ہوتے ہیں. عالم وہ ہوتا ہے جو خوف اور بیچ امید کے دائرے میں تمہیں لے کر چلے, یعنی بالکل بے خوف بھی نہ کر دے. کیا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری تو صرف رزق ہے. کیا ہوا اسلام والے, کیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل نا امید بھی نہ کر دے. کیا غلطیاں کیا ہے تو نہیں, دونوں کے بیچ میں لے کر چلے, اس کا نام ہے اسلام. اور یہ بچوں میں فطرت ہے. پیغمبر نے کہا نا 5 چیزیں بچوں میں مجھے پسند ہے. وہ کسی سے امید لگاتے ہیں تو ماں باپ سے. جب ان سے کہو کہ بھائی آج کافی چاکلیٹ آئی ہے, آج بھی کھاؤ, کل کے لیے بھی بچا کے رکھو, آج کھلونا ملا ہے کل کے لیے بچا کے رکھو, تو وہ کیا کہتے ہیں, جو باپ آج لا سکتا ہے وہ کل بھی لا سکتا ہے. تو جتنا ایک ماں باپ سے انسان امید لگاتا ہے اتنے پروردگار سے امید لگاتے ہو. تو بات آئی تھی میرے عزیزو, ایک ہے انصاف, وہ بھی عربی لفظ ہے.
عدل وہ بھی عربی لفظ ہے، لیکن انصاف کے معنی ہے برابر برابر بانٹ دینا. عدل کے معنی ہے جس کا جتنا حق ہے دے دینا. پھر بول رہا ہوں، عدل کے معنی جس کا جتنا حق ہے وہ دے دینا. میرے عزیزوں، امید کی بات چل رہی ہے تو آواز یہ سب سے امید نہ لگاؤ. امید کی ضرورت ہے لیکن سب سے امید نہیں. دیکھیے، ہم ضرورت مند تو ہیں، ہم سب سے امید لگا لیتے. کہا نہیں، تم بندے میرے ہو، میں بتاؤں کہ کس سے امید لگانا. ضرورت ہے نہیں. کہا ہاں سب سے امید نہ لگاؤ. اب قرآن کہہ رہا ہے 4 کوالٹی ہے، 4 صفات ہے، ان سے مانگنا، ان سے امید لگانا. یہ صحیح ہے. جس کے اندر یہ 4 صفتیں نہ ہو اس سے امید کبھی نہ لگاؤ. کا پہلی چیز جو حالات جانے اس سے امید لگاؤ. بات نہیں ہے میرے عزیزو، بات تمام کرنا چاہتا ہوں. جو حالات جانے اس سے امید لگاؤ. آپ کہیں گے مجھے 100 روپیہ، میں نے کہا بھائی میں بہت دور سے آؤں، 100 روپیہ دے دیجئے. آپ کہتے رہتے کہاں ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، آپ بچے کتنے ہیں؟ ایک سوال میں نے کیا، 10 سوال ریٹرن میں آپ نے کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ آپ میرے حالات نہیں جانتے. تو جو حالات نہ جانے اس سے مانگا نہ کرو. آپ کہیں گے قرآن میں کہاں ہے؟ تو جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جا چکے. تو ہے کوئی حاجت؟ کہا ہے تو لیکن تم سے نہیں. ہے تو حاجت لیکن تم سے نہیں. یونان سوالی وہ ہمارے سوال سے غنی ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا ابراہیم دعا کے منکر ہو؟ کہا نہیں، اس وقت حالت امتحان میں ہو. حالت امتحان میں دعا مانگنا یہ پستی کی علامت ہے. مصلی عبادت میں دعا نہ کرنا یہ تکبرانہ انداز ہے. اس وقت میں نہیں جانتا کہ مجھے میرا اللہ جلانا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے. میں دعا کیوں مانگوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جلانا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے. اور میں کہوں تو برے وقت میں دعا مانگنا یہ پستی لوگوں کی علامت ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں پروردگار کہتا ہے میرے بندو تم اچھے وقت میں مجھے یاد کرو تاکہ برے وقت میں ہم یاد رکھیں. برے وقت میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں عید کے دن بھی یہ نماز ہے، عید کے دن بھی یہ تسبیح، عید کے دن بھی یہ تکبیر ہے. اب آگے یہ اچھے وقت ہے، یہ یاد کر لو تاکہ برے وقت میں یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے. میرے ابھی تو آگے جانا ہے، مجھے رکنا نہیں ہے. تو پہلی شرط قرآن نے بتایا کہ پہلی شرط ہے اس سے مانگو، اس سے امید لگاؤ جو تمہارے حالات جانتا ہو. جو حالات نہ جانے اس سے نہ مانگا کرو. اچھا جو حالات جانے اس سے مانگ لو. کہ نہیں، دوسری شرط ہے وہ صاحب قدرت بھی ہو. ایک دوسرے کے حالات بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن کیا کریں، صاحب حیثیت قدرت نہیں ہے. اللہ کہتا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت تو ہمارے ہاں. میں حالات بھی جانتا ہوں، قدرت بھی رکھتا ہوں، تو امید مجھ سے لگاؤ. اچھا جو حالات جانے قدرت رکھے اس سے مانگ لو. یعنی تیسری شرط ہے صاحب رحم بھی ہو، رحم و کرم کا مالک بھی ہو. بہت سے لوگ ارے حقوق سمجھو میرے عزیزوں، اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں جب تک دوسرے کا فرض اس کے اوپر نہ رکھا ہو. فرض ادا کرو، حق لیتے جاؤ. حقوقیہ سن رہے نا چوتھے امام کے. میرے عزیزوں بہت سے لوگ ہیں جو حالات بھی جانتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کی مصیبت اپنی مصیبت نہیں سمجھ پاتے، رحم و کرم کے مالک نہیں. لہذا ان سے نہ مانگو جو رحم و کرم. میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم رحمان رحیم، یہ بتلانے کے لیے کہ مجھ سے امید لگا لو. اچھا جو صاحب رحم و کرم ہے اس سے مانگ لو. کہ نہیں، چوتھی شرط ہے وہ کریم اور سخی بھی ہو. اب جس کی مرضی ہے جیسے سن لو میرے عزیزو. اب سنو، یاد رکھو حالات جانے اس سے مانگو.
حالات کے بعد صاحب قدرت ہو، اس سے مانگو. صاحب قدرت کے بعد رحم و کرم کی مالک ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مصیبت سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری مصیبت بڑی صاف، دینے کا دل چاہتا دینے کا، لیکن جیسے دینے لگتے ہیں فوراً کہتے ہیں ارے انہیں دے دیتے ہیں، میرے بچے. یہ سخی نہیں ہے کہ ان سے بھی نہ مانگو، کریم سے مانگو. یہ 4 صفتیں ہیں، بچوں تک بات پہنچ جائے، ختم ہو جائے. جو حالات جانے اس سے مانگو، جو صاحب قدرت ہو اس سے مانگو، جو رحم و کرم کا مالک ہو اس سے مانگو، جو جود و سخا کا مالک ہو اس سے مانگو. اللہ کہتا ہے یہ 4 صفتیں ہمارے اندر ہے، تو میرے اللہ جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں اس سے مانگ لے. کہاں مانگ لو، امید لگا لو، یا تو کوئی ایسا در بتاؤ جس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں. ارے ہم تو فقیر ہیں نا، مانگ لیں گے. تو حالات اتنا جانے کہ منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرے، قدرت بنی رکھے کہ زمین پہ بیٹھ کے سورج پر دینے کا اختیار رکھے. رحم و کرم اتنا ہے کہ مانگنے والے نے صرف کھانا مانگا، اونٹ کی کتاب کہتی ہے. اور جود و سخا اتنا ہے کہ اپنے سامنے سے روٹیاں اٹھا کے مسکینوں یتیموں اسیر کو دے دیا. میرے عزیزو اب یاد رکھیے، جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہو اس سے مانگو. اس سے مدد نہ مانگنا یہ بدعت ہے. اب ہم سے نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا. ارے جس میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی ہم اس سے مانگ لیں گے. اور میرے عزیزو میں نے بڑی زحمت دی. امام نے فرمایا کہ انسان جو دنیا میں زندہ رہتا ہے وہ 3 طریقے کے لوگوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب کسی سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. ایک وہ ہے جن کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ایک وہ ہے جن کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے. ایک وہ ہے جن کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے، ایثار بھی کرنا ہے. جو غیر مذہب ہیں ان کے ساتھ انصاف کرو. یہ آپ کے سبجیکٹ کی بات ہی نہیں ہے، یہ صرف پیش نماز کے لیے. پیش نماز جو اکیلے نماز لیڈ کرا رہا ہے، میں نے ایک مثال دیکھی کہ منبر پہ جو آتا ہے وہ پیش نماز ہوتا ہے یا معلومی کی زبان میں. اور پیش نماز کے لیے کیا ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، پیچھے رہنے والے خاموش رہتے ہیں، چاہے وہ فرش اعلیٰ والی جماعت ہو. چلو مجھے اکیلے پڑھنے دو. لیکن آج کی بات پہنچ گئے تو ہو گئی میرے عزیزو. حق امام زین العابدین کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہن سہن جو خدا کو نہیں مانتے، ان کا بھی ایک حق ہے. نہیں میرے عزیزو، میں حوصلہ جتا رہا ہوں کہ کس طرح میں بات کروں کہ بھائی ٹھیک ہے، غیر ہے، لائٹ چوری کرو، ان سے دھوکے کر سکتے، ان کے ساتھ یہ کر سکتے، ٹھیک ہے اپنی ذات تک کر سکتے، لیکن جیسے معلوم ہوا کہ یہ شیعہ ہے تو بدنام کون ہوگا؟ نہیں میرا عزیزو، تو ایک وہ ہے کہ جو غیر مذہب ہے، آپ نے اپنے گھر میں کام نکالا، کہا بھائی کتنا؟ کہا 100 روپے دیں گے کام کرنے کے بعد. کام ختم ہو گیا، 100 روپے دے دیا، یہ ہے انصاف. ایک مرتبہ کام ختم ہوا، 100 روپے بھی دیا، دیکھا بڑا تھکا ماندہ ہے، پسینہ ہے، آپ نے اسے کپڑا بھی دے دیا، گھر سے لائے کہ بھائی پسینہ پوچھ لو چاہے لائے. اب یہ ہے انصاف کے ساتھ احسان. ایک مرتبہ انسان کا کام ختم ہو گیا، 100 روپیہ بھی دے دیا، اب بارش تیز ہو رہی ہے اور اسے جانا ہے، چھتری آپ کے پاس ایک ہی ہے، اپنے سر سے اتار کے اس کے حوالے کر دیا، اپنی ضرورت کو چھوڑ کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. یہ ہے انصاف. آوازیں جو غیر مذہب ہیں ان کے ساتھ انصاف کرو، جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کے ساتھ انصاف بھی کرو، احسان بھی کرو. لیکن جو شیعہ اور مومن ہے ان کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے.
کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، مرسل بھیجے، مقصد ایک کہ تم عادل بن جاؤ۔ عادل کسے کہتے ہیں میرے عزیزو؟ توجہ کریے گا، دیکھیے عادل کا وہ فلسفہ ہے جس کے لیے اللہ نے آواز دیا سب میری وحدانیت کی گواہی نہیں دے سکتے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ کی گواہی ملائکہ دیتے ہیں، انبیاء دیتے ہیں، اور وہ صاحبان علم گواہی دیتے ہیں جو عادل ہوں۔ ارے میرے عزیزو اب میں کیسے زور دوں، کیسے بتاؤں؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی عادل عالم دے سکتا ہے۔ اس مذہب کو کیا کریں جہاں اللہ بھی عادل نہیں مانا جاتا۔ کیوں نمازیں پڑھ رہے ہو، کیوں روزے رکھ رہے ہو جب اللہ عادل ہے ہی نہیں؟ اصول دین تین ہی ہے، توحید، نبوت، قیامت۔ عادل نہیں ہے، اور جب اعمال کر کے جاؤ گے تو وہ کہے گا تم نے پڑھی نہیں، تم عادل نہیں مانتے۔ تم نے عادل مانا ہی نہیں ہے تو جتنی چاہے بینک ہڑپ کر دے وہ بینک بیلنس سب ختم، یا تو خدا کو عادل مانو۔ میرے عزیزوں توجہ کریے گا، اچھا عادل الگ الگ ہے، سب کی عدالت نہیں، اللہ کی عدالت الگ، پیش نماز کی عدالت الگ، گھر میں رہنے والوں کی عدالتیں نہیں۔ بات تو کرنا ہے مجھے، عدالت ہے کیا؟ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ عادل بنے۔ 4 بچے ہیں آپ کے گھر میں، سب کے ساتھ عدالت کرو۔ ارے کس کے ماننے والے ہیں؟ جس کی تلوار بھی عدل کی بنیاد پہ چلتی ہو، اس مذہب میں کہیں ظلم نہیں پایا جاتا، اور جہاں ظلم ہو وہاں عدالت نہیں آ سکتی۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، عدل کی بنیاد کیا ہے؟ عدل صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے۔ صحیفہ آئی ہے جنگ میں، اور جنگ میں آنے کے بعد رسول خدا سے کہتے ہیں کہ علی سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آ جاؤ میدان جنگ میں، علی جنگ کر۔ کسی نے روکا بھی نہیں کہ علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ بھی جانتی ہے کہ علی عادل ہے۔ اسلحہ دیکھ کے سب ڈر جاتے ہیں، لیکن اسلحہ اگر علی کے ہاتھ میں ہو نہیں۔ چوتھے امام نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، لوگوں جان لو کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں سماعت دیا، اللہ نے ہمیں فصاحت دیا، اللہ نے ہمیں شجاعت دیا، اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں اتارا۔ یزید تو سب کچھ چھین سکتا ہے، ہماری محبت کو نہیں چھین سکتا۔ تو میرے عزیزو سنو گے، کافر سے جنگ ہو رہی ہے، کافر کی تلوار علی کی تلوار سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک بندہ کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، تو آواز علی میں نے سنا بڑے سخی ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، کیا چاہتا کیا ہے کہ آپ کی تلوار مجھے دے دو؟ مولا کائنات نے کہا یہ تلوار رکھیے، لے لیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے مدینۃ المعارج میں امیر المومنین نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھائی، بڑے ادب و احترام کے ساتھ دے دیا۔ علی جو دشمن ہے، قاتل ہے، اس نے تلوار مانگی تو آپ اگر دینے چاہتے تو کہتے اسے لے جاؤ۔ علی دیتے ہیں تو مہربانیوں کے ساتھ دیتے ہیں، تاکہ کسی کو ڈر نہ لگے، خوف نہ لگے، میرے دربار میں آنے کی اس کے تمنا ظاہر ہو۔ جب وہ کافر نے ہاتھ میں تلوار لے لی تو ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ علی اب اس تلوار سے کون بچائے گا تمہیں؟ کیا تو سمجھتا تلوار کاٹتی ہے؟ گھروں میں لوگوں نے 2 اٹھائی تھی، میدان کی بات ہی نہیں کر رہے، گھروں میں 2 اٹھائی۔ میرے عزیزو تلوار نہیں کاٹتی، کہا اب کون بچائے گا؟ جب متا کہا وہ بچائے گا۔ بھئی کافر ہے لیکن انصاف پسند اور عادل ہے، ایک بندہ تلوار کو پھینک کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔
मैदान के कुछ हिसाब किताब बता दूं। जब भी जंग हो दुश्मन को अपना हथियार न दीजिएगा। कहीं मैं हमला कर देता, दुश्मन को अपना हथियार देना जमामर्दी के खिलाफ है। सुनते रहे मेरे मौला। फिर जब वो थक गया कहते हुए एक मतलब मुस्कुरा के आवाज दिया, अगर अपना हथियार दुश्मन को देना जमामर्दी के खिलाफ है तो ये भी तो जमामर्दी के खिलाफ है। कोई अली से मांगे, अली अता उसी को देंगे, हिदायत करेंगे। इसलिए कि मैं तो सबका हादी बनकर आया हूँ। ये तुम्हारी कमी कमजोरी है कि तुम ना मांगो, लेकिन मैं तो अपनी हिदायत से और हिदायत से नुमाइंदे इलाही से अलग तो नहीं होगा। तो मैंने बात कहां से शुरू की थी, बस मेरे अजीजों तवज्जो करिएगा। बूढ़ी औरत आई और आके कहती है कि अली से मसला पूछना है, आ जाओ मैदान में है। आदले देखिए मेरे अजीज, कहा कि जब गई तो देखा कि तलवार उठी है, काफिर के सर पे गिरना चाहती है। ये बूढ़ी औरत ने कहा यारी मसला, वो तलवार उठी हुई नियाम में आ गई। ये नहीं कहा कि रुक जाओ, अभी मैं काफिरों को कत्ल कर रहा हूँ, बाद में आके मसला हल कर दूंगा। कहा हादी कहते इसे हैं, आदिल कहते इसे हैं। सुन लो मेरे अजीजों तवज्जो करिएगा। तलवार को नीचे झुकाया, कहा बोल क्या मसला है। उसने विरासत के सिलसिले में कोई मसला पूछा, अली ने उसे समझाया और वो वापस आ गई। अली ने फिर जंग शुरू किया और ये लोग जो खड़े थे जंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। महल्ले वाले की आवाज, वो इंतजार में थे कि जंग खत्म हो तो अपना मतलब हल हो, माने गनीमत मिले। जब मना कहा या रसूल अल्लाह, इस बूढ़ी औरत को क्यों भेज दिया, या तो आप मसला बता देते या इससे कह देते रुक जाओ, अभी अली जंग से आएंगे। इतने देर में अली ने बड़े काफिरों को कत्ल नहीं किया, इतने में मेरे मौला आ गए। क्या बातें हो रही है। रसूल खुदा ने कहा कि ये लोग कुछ कह रहे हैं कि अली को रोक देते या अली इसको रोक देते, अली आ जाते तो मसला पूछ देते। मुस्कुरा के आवाज दिया या रसूलल्लाह, इनसे कह दीजिए वो और होते हैं जो मस्जिदों को कत्लगाह बना देते हैं। आदमियत है, उसके नेचर में सलवात है। नेचर में सलवात है आदमियत। जब जनाब आदम और जनाब हव्वा का अब्द होने लगा तो जिब्रील ने पूछा अल्लाह महर क्या है। कहा आदम से कह दो 14 मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे सलवात पढ़ दे। सलवात नहीं पढ़ रहे हैं, बाप की महर अदा कर रहे हैं। अलग बात है, मेरी शराफत समझो कि 14 मरतबा नहीं पढ़वा रहा हूँ। तो अदालत इलाही तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों। अली ने आवाज दिया वो और होते हैं जो मदरसों को कत्लगाह बना देते हैं, ये अली है जो कत्लगाह को भी मदरसा बना देते हैं। अरे वाकया कोई जहन में आया आपके? लाल पीली मस्जिद आई जहन में? मदरसों को कत्लगाह बनाना ये गैरों का काम है, जालिमों का, और जहां जुल्म है वहां अदालत नहीं है। अब मेरे अजीजों बड़े इत्मीनान के साथ मैं लेकर आया हूं एक बड़ा मशहूर नाम
جو عادل کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے کافر. کون ہے؟ نوشیروان ہے کافر. دو صفتیں ایسی ہیں، ایک سخاوت ایک عدالت، جس کو اللہ جہنم میں نہیں جلائے گا. جب مولا کائنات نے نوشیروان کو جگایا کہا کہاں ہو؟ کہا جنت اور جہنم کے بیچ میں. اللہ نے ایک پنکھا دیا ہے، جب جہنم کی آگ قریب آنے لگتی ہے تو میں دور بھگا دیتا ہوں. کہا کس بنیاد پر؟ کہا میں کافر ہوں اس لیے اللہ نے جنت نہیں دیا، لیکن چونکہ میں عادل ہوں اس لیے اللہ نے جہنم نہیں دیا. تو ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے عدل. اپنی زندگی میں اپنی باڈی کے ساتھ، امام نے کہا اپنے ہاتھوں کے ساتھ عدالت کرو، اپنی آنکھوں کے ساتھ عدالت کرو، اپنے کان کے ساتھ عدالت کرو، اپنے پاؤں کے ساتھ عدالت کرو، اپنے نفس کے ساتھ عدالت کرو. ارے 50 حقوق رکھے ہیں امام نے. صبح ہوتے ساتھ زبان سب سے پہلے پورے پاٹا پاڑی سے پوچھتی ہے خیریت تو ہے؟ اگر تو خیریت میں رکھتی ہے تو سب خیریت ہے. اگر زبان نے خیریت رکھی، محبت کے لیے کیا چاہیے؟ رسول خدا نے کہا مستحکم دل. مستحکم دل کے لیے کیا چاہیے؟ مستحکم زبان. وہ الگ بات ہے کہ اس میں ہڈی نہیں ہے، لیکن فوراً بدلی بھی نہیں جائے. ارے نہیں میرے عزیزوں، میں کیا گزارش کر رہا ہوں. چوتھے امام کا اشرار نہ ہوتا تو میں ایسی باتیں نہیں کرتا. زبان کا حق ہے. اب جس کے لیے انٹرول لینا ہے تو وہ لے سکتا ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. نوشیروان عادل، اس کا نام عادل ہو، جس نے اپنا قلعہ بھی بنایا تو ٹیڑھا بنایا. جب بادشاہ وقت آئے انہوں نے کہا کہ بھئی ٹیڑھا کیوں بنایا؟ کہا ایک بوڑھی عورت کی جھوپڑی تھی، اس سے کہا کہ خالی کر دو مجھے قلعہ بنانا. اس نے کہا نہیں خالی کریں گے. تو میں نے اپنا قلعہ ٹیڑھا بنایا، اس کی جھوپڑی اجاڑنا گوارا. کافر ہے. یہ ساری صفتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. دلوں کے جوڑنے کا کام ہم کریں، دلوں کے توڑنے کا کام ہمارا نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، میں نے بڑی زحمت دی. اب بیدار ہو کے میرے عزیزوں، اب یہاں سے تھوڑا احساس کریے اور میں اپنی منزل پر آ گیا. چوتھی صفت نہیں پڑھنی ہے جو ہماری دنیا کے آنے کا مقصد ہے. نوشیروان عادل ایک دن اپنے لباس کو اتارتا ہے، بادشاہت کے لباس کو اتارتا ہے اور ایک عام انسان کے گھر آ جاتا ہے. نوک کرتا ہے، دروازہ کھلا تو کہا کون؟ کہا میں مسافر ہوں، ایک دن اپنے گھر میں رکھ دو. اس نے دروازہ کھولا، انہیں بلا لیا. چھٹے امام نے فرمایا کہ جس گھر کو جنت بنانا ہے 4 کام کر لو. پہلے آنکھ کھلے گی تو کر لیں گے نا. جنت کا دروازہ کھلوانا پہلے آنکھ نہیں کھل رہی ہے. آنکھ دل کا دروازہ ہے. دروازے کو کھول رکھو. دروازوں پہ شیطان حملہ کرتا ہے، اصل مرکز تک وہ نہیں پہنچ پاتا. جہاں جہاں بھی دیکھیے شیطان نے دروازوں پہ حملہ کیا ہے. کان دروازہ ہے، آنکھ دروازہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں 7 طریقے کی نیند ہے. شیطان کا پہلا کام ہوتا ہے کہ بھئی اچھا وضو کیوں دوبارہ کرتے ہیں؟ کہ آنکھ اور کان سے سننے اور دیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہ اس سے کیا ہوا؟ ہاتھ دھلا تھا. کہ اصل میں دل سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. دل سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. شیطان کا پہلا کام ہے آنکھ کان بند کرو تاکہ دل تک بات پہنچے ہی نہیں. جب پہنچے گی نہیں تو عمل نہیں کرے گا. تو نوشیروان عادل عام لباس پہن کے اپنے رعایا کے گھر پہنچ گیا. کھانے کا ٹائم ہے، اس نے لگا دیا. تو امام نے کیا کہا کہ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو 4 کام کرو کہ گھر میں خدا کی نافرمانی کوئی نہ ہو. یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں.
ٹی وی چل رہا ہے تو چل رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، اور بنانا ہے گھر کو جنت، جس کا سبجیکٹ نہیں ہے وہ، لیکن ہے میری بات، ٹھیک ہے، دو آدمی مشہور ہوتے ہیں، اچھا کام کرنے والے بھی مشہور ہوتے ہیں، برا کام کرنے والے بھی مشہور ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا میں اچھی مجلس پڑھتا ہوں کہ مطلب اتنے اعتبار سے یاد تو کریں گے زحمت کیوں دے رہا ہوں؟ ایک سبجیکٹ ہے جسے پورا کر دیں میرے عزیزوں کا پہلی شرط ہے کہ گھر میں خدا کی نافرمانی نہ ہو، دوسری شرط ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ ہو، تیسری شرط ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے دروازے بند نہ ہو، چوتھی شرط ہے مہمانوں کے لیے اپنے دروازے بند نہ ہو۔ رشتہ دار الگ ہیں، مہمان الگ ہیں۔ چلیے میں اس طرح بات کروں، دیکھیے ہر گھر ہر آدمی کے لیے نہیں کھلا ہوتا۔ بڑے امیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن جناب بہلول ایک دعوت میں گئے، تو دیکھا ایک سے ایک لوگ آئے، سب کے دروازے سب کے لیے نہیں کھلتے۔ ارے نہیں میرے عزیزوں، بڑے گھر کی دعوت ہے، جناب بہلول پہنچے، ان کا کپڑا، ان کا لباس، ان کا رہن سہن دیکھ کے سب نے بھگا دیا کہ بھئی آپ کہاں آ رہے؟ ایک سے ایک اچھے لباس، اچھے جوتے، اچھے سامان، جو سوسائٹی کے رہنے والے اس دعوت میں آئے ہیں، آپ چلے جائیے۔ جا کے جناب بہلول نے بازار سے کوٹ کرائے پہ لیا۔ ارے انصاف کیا کرو میرے عزیزوں کبھی، کوٹ کرائے پہ لیا، اچھا لباس پہنا، اور اس کے بعد پھر آئے تو سب نے ویلکم کیا، اور جب آ گئے تو سب نے کھانے میں بٹھایا، تو جناب بہلول اپنی آستین سے کہتے کھا لے کھانا، کھا لے کھانا۔ جب میں آیا تھا تو کھانے نہیں لیا، تو آبادیت جہاں جہاں لباسوں کا ادب ہوتا ہے، جب لباس اتر جاتا ہے تو ادب بھی اتر جاتے ہیں۔ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی لباس میں نہیں ہے، علم اور ادب میں ہے۔ ہم سوچتے جیسے اب ہم پہن کے مسجد میں آئے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ویسے گھر میں چوما جائے؟ بھائی کیوں چوما جائے؟ وہاں تو لباس اترتے جاتے ہیں، جہاں لباس اترتے جاتے ہیں وہاں عزت کم ہو جاتی ہے۔ جو لباسوں سے عزت پاتے ہیں، لباس اترنے پہ عزتیں ختم ہو جاتی ہے۔ جو علم اور ادب سے عزت پاتے ہیں، امام نے فرمایا کہ علم نہیں چھین سکتا، علم نہیں چھین سکتا، محبت کو نہیں چھین سکتا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کھانا رکھا ہے، کھانا نوشیروان نے کھا لیا۔ اب نوشیروان نے کہا تیرے گھر میں گریپس انگور تیار ہے، پھل پک گیا ہے، کھانے کے بعد لا دیں۔ اور جب بھی طب امام جعفر صادق میں ہے، پھل کھانے سے پہلے کھاؤ تو فائدے مند، کھانے کے بعد کرو گے کھاؤ گے تو ریئیکشن۔ ہم لوگ کھانے کے بعد، تاکہ اب پیٹ میں جگہ بھی نہ رہے، تو کھانے سے پہلے فروٹ فائدے مند۔ لیکن ہے نوشیروان، اس نے کہا کہ انگور توڑ کے لاؤ، وہ گیا جلدی سے گھر سے باہر نکلا، دوسرے کے ہاں سے انگور مانگ کے لے کر آیا۔ میرے عزیزوں یہ بات پہنچ جائے تو آج کی بات پوری۔ میں نے ابھی بات شروع نہیں کی عدالت کی بنیاد پر، لیکن میں اپنے سبجیکٹ کو واضح کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ انگور لایا، نوشیروان کے سامنے رکھا، نوشیروان نے کھایا، ایک سوال پوچھا کہ تیرے گھر میں تو انگور تیار تھا، تو نے اپنے گھر سے انگور کیوں نہیں دیا؟ دوسرے کے گھر سے کیوں مانگا؟ سنو گے برداشت ہوگا؟ تو ایک مرتبہ وہ آواز دیتا ہے
کہ اس انگور پہ میرے بادشاہ کا بھی ٹیکس باقی ہے. لیکن بات مجھے کہنی ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے انکم ٹیکس وہ ہوتا ہے جس میں مال چھپایا جاتا ہے، مال بکری ہوتی ہے تو مال دکھایا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ نوشہروں نے آواز دیا، تجھے تیرے بادشاہ کو کیا معلوم کہ تیرے گھر میں انگور ہے؟ کافر ہے بادشاہ، کیا تیرے گھر میں بادشاہ کو کیا معلوم کہ انگور پک گیا؟ کیا اسے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہمیں تو معلوم ہے. میں نے بات کہہ دی، آپ نے سمجھا نہیں میرے عزیزو. کافر بادشاہ رعایا وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ جب تک بادشاہ کا ٹیکس ادا نہیں کریں گے ہم اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے. کبھی ہم نے سوچا محنت تو ہم کرتے ہیں، خرچ کیوں دے دیں؟ اب تو مسائل ہو گئے. ارے میرے عزیزو اتنے کافر بادشاہ سے بھی سیکھ لیتے، جب تک اپنے مالک کا حق ادا نہ کرو چیز استعمال کرنے کے لائق نہیں ہے. میرے عزیزو سننے کی بات تو یہ ہے اور خاموشی کے ساتھ سن رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بات پہنچ رہی ہے. دیکھ متا اس نے کہا، نوشہروں نے کہا کہ تیرے بادشاہ کو کیا معلوم؟ کیا اسے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس مال کتنا ہے، لہذا بادشاہ کا ٹیکس ادا کریں گے. دیکھ متا نوشہروں نے اپنا تاج نکالا، سر میں پہنا اور آواز دیا، میں ہی تو تیرا بادشاہ ہوں. لیکن سن جس کا بادشاہ عادل ہوتا ہے اس کی رعایا خود بخود عادل بن جاتی ہے. جس کا بادشاہ عادل ہوتا اس کے چاہنے والے خود عادل ہوتے ہیں. کوئی ہے زبان میں یہ بول سکے کہ علی سے بڑا کائنات میں کوئی عادل کوئی عادل ہے؟ نہیں ہے. جب کائنات میں ان سے بڑا کوئی عادل نہیں تو ان کے سال ہو رہا ہے ظالم. پھر شب جمعہ بیٹھ کے کہا ظلم تو نفسی. تو کیوں اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہو، معاشرے پہ ظلم کرتے ہو، سوسائٹی پہ ظلم کرتے ہو؟ ارے عادل امام کے چاہنے والے ہو. صبر کر لیتے ہیں تھوڑا سا میرے عزیزو. عدل کیا ہے؟ مقصد. اس ساری کائنات میں کتاب، نبی، میزان، معجزات جو کچھ بھی آیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم عادل بن جاؤ. اور عدالت علیم کائنات میں اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بہتر ہے کہ اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، جو تھکے ہیں وہ اب سن لیں ان کے حصے کی، تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے. مجلسیں تھکنے کے لیے نہیں ہوتی، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، بے سکونی کو دور کرنے کے لیے، فتنے کو دور کرنے کے لیے، تفریقے کو دور کرنے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ مجلسوں کو ہم نے 3 حصوں میں بانٹ دیا. پڑھنے والا کون، کس کی طرف سے مجلس ہے، مجلس میں ہے کیا. ارے انگریزیوں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اعلان مجلس ہوئی، پہلی چیز پڑھنے والا کون ہے. ارے میرے عزیزو نہ سمجھو جہاں ٹیبل کو بٹھا کے پڑھا رہے ہیں، فرزت کو بٹھا کے پڑھا رہے ہیں، یہ نہ سوچو ارے یہ ممبر کا کمال ہے، جو بھی آئے گا کچھ دے کر جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. چھٹے امام کہتے ہیں جب کسی نے کہا آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بٹھاتے ہیں، آپ نیچے بیٹھتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ میرے دادا کا درس ہے، کوئی بھی بیٹھے گا کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا. نہیں یہ میرا فیوریٹ ذاکر ہے، ہمارے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے یہ. آج میری آخری مجلس ہے نا، اب جتنی جائے دل چاہے بدوا دیں، میں کوئی مسئلہ نہیں. ہر مجلس کو ہم آخری مجلس سمجھ ہی کے بیٹھتے ہیں. بس میرے عزیزو یاد رکھیے مجلسوں کو ذاکروں کے اعتبار سے نہ باقی ہے.
مجلسوں کے بانی مجلس کے اعتبار سے نوازیے، ان کے گھر نہیں گئے تو وہ بھی نہیں آئے گا. فلاں آدمی کے ہاں مجلس ہے، جانا تو پڑے گا. یہ نہیں سوچے کہ امام نے فرمایا بانی مجلس کوئی بھی ہو سکتا ہے جب تک فرش نہ بچھے. فرش بچھ جائے تو میری دادی فاطمہ زہرا بانی مجلس ہوتی ہے. میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں عدل کی بنیاد پہ چل رہی ہے. میں عدل کروں گا، پڑھوں گا. اور اسی بات کو ختم کرتے ہوئے میں ایک جملہ کہہ دوں اور بات تمام ہے. بڑے خوشی ہو گئی بات تمام پہ، تو ماشاءاللہ ہو جاتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں عام دنوں میں سنایا نہیں جاتا. ہاں، محرم کے پہلی 10 تاریخ، پہلی سے 10 وہ ماحولی الگ ہوتے ہیں کہ جہاں انسان رات بھر عبادت کرتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ بات سن رہے ہیں. یہ آپ کا شوق اور ذوق ہے اور محبت آل محمد کی علامتیں ہیں. میرے عزیزوں، یہ محبت عجیب نعمت ہے. امام نے جس پر فخر کیا ہے وہ نعمت ہے. میں نے گزارش کیا تھا کہ محبت اہل بیت کے 20 فائدے ہیں، اس میں سے 10 دنیا میں، 10 آخرت میں. دنیا میں پہلا فائدہ ہے کہ جسے محبت اہل بیت تھوڑا سے مل جاتا ہے، اسے ایک فائدہ مل جاتا ہے کہ وہ لالچی بن جاتا ہے، حریص بن جاتا ہے. آپ کہیں گے لالچ تو وہی بات ہے. لالچ مال کا نہیں، نیاز کا نہیں، عمل کا لالچی بن جاتا ہے. اب نہیں میرے عزیزوں، سمجھو محبت اہل بیت کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ عمل کا لالچی بن جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا یہ عمل کی لالچ کیا ہوتی ہے؟ ایک نوحہ پڑھا، دل چاہے ایک نوحہ اور پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھی، دل چاہے 2 رکعت اور پڑھ لیں. ایک زیارت پڑھی، دل چاہے ایک زیارت اور پڑھیں. ایک مرتبہ کربلا گئے، دل چاہے ایک مرتبہ اور چلے جائے. عمل میں جیسے لالچ بڑھتی جائے، سمجھو اب یہ لالچ نہیں ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے. آواز یہ سنو، محبت کی ایک علامت ہے جس سے محبت کی جائے، اس کی طرف جو منسوب ہو جائے اس سے بھی محبت کی جائے. یہ میرے باپ کی ٹوپی ہے، یہ میرے باپ کا گھر ہے، یہ میرے باپ کا مصلح ہے، یہ میرے باپ کا عصا ہے. کہ بھائی اس میں کیا فخر ہے؟ کا فخر یہ ہے کہ میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، جو چیزیں ان کی طرف منسوب ہو جائے اس سے بھی محبت کرتا ہوں. اب سمجھ میں آیا بیت اللہ سے محبت کیوں ہے اللہ سے محبت. رسول اللہ سے کیوں محبت ہے؟ اللہ سے محبت. وسیع اللہ سے کیوں محبت ہے؟ اللہ سے محبت. ہر جگہ شرک نہ دکھایا کرو. اب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، لیکن جو ید اللہ ہو، جو ید اللہ ہو، محبت نہیں چھین سکتا. اصحاب کا مجمع ہے. میں مسائل کی طرف آ گیا. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل بیٹھے ہوئے رسول خدا کے ساتھ. اتنے میں مولا کائنات آ گئے. جناب جبریل کھڑے ہو گئے. رسول خدا نے پوچھا جبریل کیوں کھڑے ہو گئے؟ اچھا کیا رسول کو معلوم نہیں تھا؟ ناراض ہو گئے کہ میں اسی علاقے والوں کے لیے بات کر رہا تھا. دیکھیے خود عیش آرام میں رہنا یہ کمال نہیں ہے، دوسروں کو بھی عیش آرام دینا، ان کو زحمتوں سے نجات دے دینا یہ کمال ہے. آپ بیٹھے ہیں قالین پہ بڑے اطمینان سے، جگہ کافی ہے، لیکن جو لوگ پیچھے بیٹھے بیچارے فرشوں پر، ان کا احساس نہیں کریں گے آپ؟ اللہ میری کیسی بات اسی لیے کہتے ہیں
है तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा घर बनाओ, सजाओ, ताकि लोगों को मालूम हो कि अल्लाह ने कुछ नेमत दी है। नेमत दी है तो उसका इजहार करो। जब नेमत का इजहार करने का हुक्म है तो जिसके सदक़े में नेमतें पैदा हुई हो, आप समझ में आए नारे हैदरी क्यों बुलंद से लगाया जाता है? वअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, ए मेरे पैगंबर जो हमने तुम्हें नेमत दी है उसका इजहार करो। मेरे अजीजों, बात तो तमाम हो चुकी, असहाब का मजमा है और जनाब जिब्रील बैठे हुए हैं रसूल की बस में। मौलाए कायनात आ गए, जनाब जिब्रील खड़े हो गए। रसूल ने पूछा जिब्रील खड़े क्यों हो गए? क्या रसूल को नहीं मालूम? अरे मेरे अजीजों, तवज्जो करिएगा। अच्छा, दुनिया में फितरत ये है, जो बात इंसान को मालूम होती है कहते हाँ इसे छोड़ो, आगे बढ़ाओ, आगे बताओ, होती ना, हाँ यहाँ तक तुझे मालूम है, इसे आगे बढ़ाओ, टाइम बर्बाद ना करो। लेकिन ये वाकया सुनोगे, सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं है जिक्र वाली, रसूल को भी पसंद है। ये दलील बयान करो, मोहब्बत अहले बैत कैसे छीना नहीं जा सकता। तब क्यों खड़े हो गए? क्या या रसूलल्लाह, ये मेरा उस्ताद आ गया, उस्ताद करिए। तब कैसे उस्ताद हो गए? हजारों मरतबा सुना हुआ वाकया, लेकिन आगे जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो सुन लो और बात तमाम हो जाए। का उस्ताद कैसे? का अल्लाह ने जब हमें पैदा किया तो मुझसे पूछा तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? सुना है ना? आगे बात बढ़ा दे, सुन लो मेरे अजीजों। अल्लाह ने पूछा तुम कौन, मैं कौन? तू मैं की बातें होने लगी, तू है, मैं हूं। इतने में कोई करीब आया, उसने कहा कि कहे क्यों नहीं देते? अंतर अब्दुल जलील, अना अब्दुल जलील, मेरा नाम जिब्रील है, तू रब्बे अजीम है, तो इसी ने तो मेरा नाम जिब्रील रखा है। याद रखिए, मेरे मौला ने मेरा नाम जिब्रील रखा है। अब असहाब का मजमा है, पैगंबर बात फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आवाज देते हैं, अच्छा जिब्रील तुम्हारी एज कितनी है? या रसूलल्लाह आपको मालूम नहीं? का जब अली के फजाइल बयान हो रहे हैं तो बढ़ते जाने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं, लेकिन अब बात हो रही है साहब के दरमियान, अपनों दरमियान में फजाइल सुनना ना आसान है, जिसको तकलीफ होती है उसे सुनाना। मेरा दिल तवज्जो कर लीजिए तो जुमले में। अच्छा कि तुम्हारी एज कितनी है? क्या या रसूलल्लाह तुम्हें काउंट तो नहीं कर सकता कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन आसमान में दो रवायतें हैं, मनाकिब अल-खतरा और मदीनतुल माआरिज, दोनों में अलग अलग रवायतें हैं। जनाब जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आसमान में एक सितारा उगता है 30,000 साल के बाद, या दूसरी रवायत है आसमान में एक सितारा चमकता है 70,000 साल के बाद, उसे मैंने 30,000 साल मरतबा देखा है। बिजनेस करने वाले हिसाब लगा लो, 30,000 साल के बाद जो आसमान में चमकता है सितारा, उसे 30,000 साल बाद 30,000 साल मतलब मैंने देखा। अच्छा ये उम्र है, असहाब का मजमा है, मस्जिद नबवी है, एक मकाम मेरे मौला ने रसूल खुदा ने आवाज दिया, अली थोड़ा सा अपने सर से अमामा उठाओ तो सही। कैसे ही अली ने अपने सर से अमामा उठाया, एक पता जिब्रील खड़े हो गए, ये तो वही सितारा है।
پچھلے سال کی ایک بات یاد ہے، جب لوگ کہیں نعرے حیدری پہ پابندی لگائیں تو کہاں زبان سے نعرے حیدری نہ لگاؤ، تو اس کا جواب کیا ہے؟ زبان سے بند کر دیں گے نعرے حیدری لگانا؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اب اگر تم زبان سے نعرے حیدری نہیں سن سکتے تو میرے پورے جسم کے حصے نعرے حیدری لگائیں گے۔ آج نعرے حیدری، آنکھیں نعرے حیدری، کان نعرے حیدری، جناب نعرے حیدری، جسم کا ہر حصہ نعرے حیدری لگائے گا۔ کیا زبان سے تو نعرے حیدری سنا تھا، ہاتھ سے نہیں سنا، آنکھوں سے نہیں سنا، کان سے نہیں سنا؟ تو میں یہاں یہ کہتا ہوں، ہاتھ سے وہ کام کرو جو علی کروانا چاہتے ہیں، یہ نعرے حیدری ہے۔ آنکھ سے وہ دیکھو جو علی دکھوانا چاہتے ہیں، یہ نعرے حیدری ہے۔ کان سے وہ سنو جو علی سنوانا چاہتے ہیں، یہ نعرے حیدری ہے۔ دماغ سے وہ سوچو۔ دشمن کی آواز سن کے رک نہ جاؤ، اپنی باڈی میں، اپنے جسم میں، اپنے گھرانے میں علی کا کردار سے علی نصیحت علی پیغام علی کو پھیلاتے جاؤ۔ آنکھ بھی بولے نعرے حیدری۔ بزرگوں کا مجمع ہے، بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں۔ اصحاب کا مجمع ہے، جن بیٹھا ہوا کچھ مسئلہ پوچھ رہا، مولا کائنات آ گئے، وہ سکڑنا شروع ہوا، کانپنے لگا۔ پیغمبر نے فرمایا کیا بات ہے؟ ابھی تک اونٹ کی طرح بیٹھا تھا، اب چھوٹے سے پرندے کے برابر ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ وہ جن نے کہا یا رسول اللہ، اس شباب سے، اس زبان سے مجھے بچاؤ۔ علی پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے ناصر مددگار نہیں بنے؟ ارے نہیں میرے عزیزوں، تو بھائی کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں جناب نوح کے زمانے کا جن ہوں، میں جناب نوح کی کشتی میں اتر گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ نوح کی کشتی کو ڈبو دے، میں نے کہا سراغ کر دے، یہ جوان آیا، اس نے تلوار سے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ کبھی ہاتھ کاٹتے ہیں، کبھی کسی کا سر کاٹتے ہیں، اور دونوں برابر کاٹتے ہیں۔ ارے نہیں میرا بھی توجہ کریے گا، مولا کائنات کے روضے پہ کسی کا قتل ہو گیا، خادم کو پکڑا گیا بادشاہ کے دربار میں، کیا تمہاری نگرانی میں خدام کے درمیان میں کسی کا قتل ہو گیا؟ تمہارے علاوہ کسی نے نہیں کیا؟ کہا ایک تو علی کے روضے پر پہرا دیں، سزا بھی مل جائے۔ کہا نہیں، تم نے جرم کیا ہے، سزا مل جائے گی۔ رات میں اب یہ اعلان ہوا کہ کل اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ رات میں مولا کائنات نے کہا تو ڈرتا کیوں ہے؟ کل جب دربار لگے تو اتنی بات کہہ دینا کہ جسم کے دونوں حصوں کو تول لو۔ میرے عزیزوں، آج بھی جو لوگ جاتے ہیں مولا کائنات کی زری کے اندر سرہانے ایک نشان بنا ہوا ہے 2 انگلیوں کا، بہادر آدمی وہ آ کے کہتا ہے مادر گرامی میرا باپ کہاں ہے؟ کیا قتل ہو گیا؟ بھائی کہاں ہے؟ کیا قتل ہو گیا؟ دادا کہاں قتل ہو گیا؟ چچا کہاں قتل ہو گیا؟ کس نے قتل کیا؟ کہا علی نے۔ کہا مادر گرامی مجھے بتاؤ علی رہتے کہاں ہیں، میں ان سے مقابلہ کروں؟ تو آواز علی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کون سی بہادری ہے؟ بہادر تو وہ ہوتا ہے جو زندہ رہتا ہے۔ پوچھا اور اس کے بعد مولا کائنات کی خبر پہ آیا، آواز علی اگر بہادر ہوتے تو مجھ سے لڑتے، آؤ ہمت ہے تو مجھ سے لڑو۔ اب اسے 2 انگلی نکلی، 2 حصوں نے اسے چیر لیا۔ جس کے دل میں یہ تر و تازہ رہتی ہے وہ کبھی مایوس
دو ہی دولت ہے میرے پاس، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی حسن بموالاتی و بالبراء من اعدائی. خدا سے قریب ہونے کے دو وسیلے ہیں، حسین سے محبت اور حسین کے دشمنوں سے نفرت. سید سجاد کے چاہنے والوں، کبھی آپ سوچو کتنے فضائل، سننے والی جتنے بھی فضائل کے دریا بہا دیے جائیں، ایک بیوی راضی نہیں ہوتی، وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، شام سے آتی ہیں چند قطرے آنسو لینے. اللہ اکبر. میں وقت نہیں رہ پایا میرے عزیزوں، مجھے معاف کرنا، لیکن ہاں چوتھے امام کے مسائل چل رہے تھے. امام کو دربار میں بلایا گیا، لوہار کو بلایا گیا. ایک مرتبہ لوہار نے خواب دیکھا، بے ہوش ہو کے گر گیا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. کہا کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہا کہ غلطی سے کسی نے خواب الٹا پہنا دیا. خواب ہوتا کیا ہے جانتے ہیں؟ جس کے کیل باہر ہوتے ہیں، پٹی گلے میں ہوتی ہے. اس سے زیادہ صاف ظاہر میں پڑھوں، میں سب مسائل پڑھنے کا کبھی آپ نہیں نہ روئے اس کی قسمت، بنا کے گڑھ کے مسائل نہیں پڑھتا. کسی نے غلطی سے الٹا خواب پہنا دیا. میرے عزیزوں جانتے ہیں 5ویں امام نے جب اپنے بابا کو غسل دیا ہے تب بھی رو کے تڑپ کے یہی کہتے تھے کہ اپنی گلے سے خون جاری ہے. زیارت الہیہ میں میرے زمانے کے امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے دادا کے اوپر جس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں نے اس کے ہاتھ کے گوشت کو کھا لیا تھا. صرف چمڑے نہیں اکھڑے تھے، امام زمان کہتے ہیں وہ ہتھکڑیاں جس نے گوشت کے ٹکڑوں کو کھا لیا. ارے میں کیسے گزارش کروں. ہاں میرے عزیزو، سید سجاد کے گلے سے توق نکلا. آئے سنو کہ آخری مجلس، اس بیوی کو غصہ دے دو جو مجلس ختم ہوتی ہے تو رات میں آتی ہے اور اپنی پھوپھی کے ساتھ آتی ہے، اور جب امام بارگاہ بند ہو جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں پھوپھی اماں یہاں فلاں مومن اتنے زور سے کیوں رو رہا تھا، اتنی چیخیں مار کے کیوں رو رہا تھا. آواز دیا بیٹا سکینہ، جس کے دل میں تمہارے بابا کی محبت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو ہاتھوں کو بلند کرتی ہے. آواز دیتے پھوپھی اماں کاش کربلا میں ہوتا. جزاک اللہ. خدا آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل نرم ہو گئے، بات ہو گئی. لیکن میرے عزیزوں چوتھے امام کی مصیبتیں سنو گے. میرے چوتھے امام نے کہا 7 مسائل ایسے میرے اوپر ڈالے گئے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں الشام. میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ میرے چھتوں سے آگ برساتے تھے اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. آگ سے میرا امامہ جل گیا، اس کا اثر سر پہ پہنچا لیکن ہاتھ آزاد نہ تھے. اب گئے تو میں چھوڑ دوں. یہ وہ کم ہے جس میں صرف چہرہ بنا لو تو عبادت ہو جاتی ہے. رونا نہ تو چھٹے امام سے دعا مانگو. چھٹے امام کہتے ہیں جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو آنکھوں کے آنسو بند ہو جاتے ہیں. گناہ کو معاف کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے امام حسین میں رونا. علماء اکرام موجود ہیں، بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں اس امام کی تیسری مصیبت سنو گے. میں 7 مصیبت نہیں. یہ امام ایسے مظلوم ہیں جنہوں نے اکیلے اپنے بہن کا جنازہ اٹھایا. جو اشارے میں مسائل سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ سنو. مجھے تفصیل کا بات سنائیے. ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو اور جنازہ ہاتھ میں ہو، اوپر جا کے جنازہ دفن کرے. صرف 2 جملے. جزاک اللہ. خدا کسی کا میں نہ
عالم میں یزید نے کہا کہ کفن ہم دلا دیں، کہا کفن نہیں۔ جناب زینب نے کہا میری ماں کی گردا ہے وہ دے دو۔ میرے عزیزو، میں پھر وہ بات دہرا دوں کہ خدا کی قسم میں ممبر میں بیٹھا ہوں، عالم کے سائے میں بیٹھا ہوں، اتنے عزاداروں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ میں خود روتا نہ کبھی کسی کو رلاتا۔ اور ایک ہمارے شیعوں کا ایک سوال ہے سارے مسلمانوں سے، امتیوں سے صرف ایک سوال ہے، میں خدا کی قسم نہ کبھی روؤں گا نہ رلاؤں گا۔ میں اتنا بتا دو، تین عظیم باپ کی تین عظیم بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ ماتم ہمارے یہاں جائز ہے، کوئی مر نہیں جائے گا۔ رسول کی بیٹی دنیا سے گئی تو دو ٹکڑی پسلیاں لے کر گئی۔ علی جیسے باپ کی بیٹی دنیا سے گئی تو ساری زخمی پیشانی بھی زخمی، اور حسین جیسے باپ کی بیٹی خدا کی قسم میں نہ روؤں گا نہ رلاؤں گا۔ ذرا دے دو قصور بتا دو، ہم نہیں روئیں گے۔ چوتھے ماں بہن کا جنازہ لے کر قید خانے کے اوپر گئے، اب اس میں اشارہ کر دوں، مسائل نہیں پڑھوں گا میرے عزیزو، کچھ آنکھیں ابھی پیاسی ہے، وہ عبادت میں شریک ہو جائے، عبادت ہو جائے۔ چوتھے امام نے بہن کا جنازہ اٹھایا۔ ارے آج امام کا 20واں منا رہے ہیں، آزاد ہو کے منا رہے ہیں نا، فرش میں بیٹھ کے منا رہے ہیں نا، کھا پی کے منا رہے ہیں۔ ان بیویوں سے پوچھو جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، قید خانے میں ہے، وہ کس کا لذمہ منا رہے ہیں؟ اکبر کا، مولا محمد کا، قاسم کا، حسین کا۔ جزاک اللہ، خدا کو کسی ہم میں رہا آواز و شاد رہی ہے، میں نے ساتھ چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد بہن کو دفن کرنے کے بعد جب تھوڑی دیر لگ گئی، نہیں سنو میری طرف سنو، اب دل کے گھڑیوں کو کھول دینا اور آنکھوں سے کہو کہ اب سخاوت کر لو، اس لیے کہ جناب سیدہ کا غم تھا۔ جب جناب سیدہ کا جنازہ لے کے مولا کائنات بقیع پہنچے ہیں تو رسول کی قبر کے طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ آنکھیں اب میرے ساتھ سخاوت کر رہے ہیں، آج کنجوسی نہیں، اپنی آنکھوں سے کہو سخاوت کر رہے ہیں۔ جب بڑی دیر کے بعد چوتھے امام بہن کے دفن کرنے کے بعد آئے نا، سن لو بعد میں یاد کر کے رونا، لیکن ابھی سن لو آواز جناب رباب نے بیٹا سید سجاد اتنی دیر کیسے لگ گئے، جسے اپنے امامے کے کپڑے میں تو نے دفن کیا۔ بیٹا اتنی دیر کیسے لگ گئی، سنو گے؟ اے حوصلہ، آواز اماں، اسلام میں ایک دستور ہے، جب جنازہ قبر میں لے جاتے ہیں تو داہنی طرف ایک مٹی کا ٹکڑا رکھتے ہیں۔ ارے جب میں نے اپنی بہن کے چہرے کے نیچے
طرف سن. اچھا بیٹا دفن کر کے آ گئے؟ کہا ہم آ گئے دفن کر کے. جب تم اپنی بہن کا جنازہ لے کر گئے تھے تو تمہارے چہرے پہ کوئی نشان نہیں تھا. اب یہ چہرے پہ نشان کیسا ہے؟ جب میں نے اپنی بہن کو دفن کرنا چاہا تو میرا دل نہ چاہا کہ مٹی ڈالے. تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنا چہرہ اپنی بہن کے چہرے پہ رکھ دیا. ارے بہن کے چہرے سے اونچائی وہ میری بہن کا خون میرے چہرے پہ لگایا. جن کے اولاد ان کو سلیمان اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی دولت عنایت فرما. 10 دن ہم یاد امام زین العابدین مناتے رہے. آپ تمام حضرات کا شکریہ. بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے انتظام کے ساتھ آپ آئے. حق ہمیں تو نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کا, وہ ماں شکریہ ادا کرے جس کے بلانے پر آپ آئے ہیں. لیکن بہترین آپ کی عبادت کی. ان 10 دنوں میں اگر میرے الفاظ میری زبان سے کچھ ایسی بات نکلے جو آپ کی تکلیف کا ذریعہ ہو تو بحق جناب سکینہ کسی مومن کی کوئی توحید کی غرض نہیں. بس بات یہ تھی تھوڑی کڑوی روا پہنچا رہے تاکہ اثر ہو جائے. بس میرے عزیزوں پر شہداء کی قدر کرنے کی توفیق عنایت. پر شہداء کو باقی رکھنا. پر شہداء پہ ہماری یہ صحت اور برکت اور سکون عنایت فرما. جو بیوی نے پر شہداء بچھائی ہے پروردگار اس سے بار بار ہمیں آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی مجلسیں ہو رہی پروردگار ان عزاداروں کو اور مجلسوں سننے والے کو آباد و شاد فرما. جو ظالمین عزاداروں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں بلاش کر رہے ہیں میرے مولا ظاہر ہوں کہ اس پر مدد کریے. ظالموں کو نصف نابود فرمائیے. کل بھی آپ نے دیکھا عزا خانے میں گولیاں چلی. میرے اللہ ہماری اگر دنیا میں کوئی ایک نیکی تو نے قبول کی ہے تو اس کے بدلے میں ان ظالموں کو ختم فرما. جو ماؤں کی گودوں کو برباد کر رہے ہیں, عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں, جب نام علی سے اتنی دشمنی ہے تو علی سے کتنی دشمنی ہے. پروردگار جہاں جہاں بھی عزادار ہمیں آباد و شاد فرما. ہمیں زیارت ائمہ معصومین علیہم السلام کا شرف عنایت فرما. ہمارے ناصروں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. جو آنکھیں نم ہو گئی ہیں ان کی آنکھوں کو اتنا پاک طیب طاہر قرار دے کہ وہ اپنے ائمہ معصومین کی زیارت کر سکیں. جس کے دل ہمیں حسین میں مضطرب و پریشان ہوئے انہیں دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما. میرے اللہ میرے چوتھے امام کے صدقے میں ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے. ہماری حاجات کو ہم خود نہیں جانتے. آپ ہماری دعاؤں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. جو ہمارے لیے بہتر اس سے عطا فرما, جو بہتر نہ اسے رد فرما. ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے زندوں کی حفاظت فرما. ہمیں اپنی عزت جیسے عظیم خزانوں سے عزت جیسی عظیم دولت عنایت فرما. معاشرے میں رسوائی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما. ہماری زندگی کی آخری مجلس نہ قرار دینا. کہ فرش ادا کی عظیم دولت ہمیں بار بار عنایت فرما. یہ عزاداری, یہ فرشداری, یہ جلوس, یہ تعزیہ ہماری نسلوں میں بھی قائم اور دائم فرما. پردے غیب میں خون کے آنسو رونے والا ہے اس امام کو پرسہ دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. اس امام کو ہمیں راضی رکھنے کی دولت عنایت فرما. ہمیں عزادار بنا دے جس طرح ہم کہتے ہیں ہم عزادار ہیں. آپ بھی یہ کہتے ہیں یہ حسینی ہے اور عزادار ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.